السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ایجوکیٹ پبلیکیشن کا ماسٹر اردو جماعت اول یکساں قومی نصاب 2020 کے عین مطابق کا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوچیے اور بتائیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک کس شہر میں ہے؟ ہمارے پیارے نبی کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے. کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاص الفاظ ہیں: خاتم النبیین، وصال، شریک، احترام، شفقت، راضی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں. ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے. اس کو آپ نے آبجیکٹو کے لیے یاد کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اپنے آبجیکٹو کے لیے یاد کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے وصال فرما گئے تھے. وصال کا مطلب ہے کہ وہ وفات پا گئے تھے، دنیا سے چلے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، یعنی کہ فوت ہو گئے تھے، رخصت ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اسی معبود حقیقی کو مانو. یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی نہیں چاہیے، اور اللہ صرف اور صرف ایک ہے. نماز پڑھو، علم حاصل کرو، ماں باپ کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ہمیشہ سچ بولو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احترام کریں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں، ان سے بدتمیزی اور بری طرح سے بات نہ کریں. چھوٹے بہن بھائیوں سے یا چھوٹے بچوں سے شفقت کریں، ان سے پیار کا رویہ رکھیں، نرم رویہ رکھیں. ہمیشہ سچ بولیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو بھی ہم جھوٹ نہ بولیں، بلکہ اگر ہم سچ بولیں گے تو سچ بولیں گے تو بھی ہمیں اپنی غلطی کی سزا نہیں ملے گی. ایک دوسرے کی مدد کریں. ہمیں ایک دوسرے کی، اپنے بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، کزنس کی، ہمسایوں کی، سب کی مدد کرنی چاہیے. ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ برا رویہ نہ اختیار کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو. پیارے بچوں، ہمیں اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے بے حد محبت ہے. جیسا کہ آپ سب کو محبت ہے، اسی طرح ہمیں بھی بہت محبت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنا چاہیے. جو انہوں نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور ان باتوں کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی. جب ہم اچھے کام کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز دے گا جس کی ہم خواہش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھہریے اور بتائیے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام لکھ سکتے ہیں، یا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے حضرت عبد المطلب. نیکسٹ ہم نے سیکھا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اس کی مشق ہے نئے الفاظ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھ کر پڑھیں اور انہیں یاد کریں. الفاظ ہے خاتم النبیین، اس کا مطلب ہے آخری نبی، یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شریک، کسی کام یعنی خصوصاً خدائی کاروبار کے انجام دینے میں ساجی. ٹھیک ہے. ہمسر اور برابر. شریک کا مطلب ہے کسی کو برابر نہیں ٹھہرانا چاہیے، ہمسر نہیں ٹھہرانا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ ہے وصال. وصال کا مطلب ہے انتقال یا وفات، یعنی دنیا سے رخصت ہو جانا، فوت ہو جانا، وفات پا جانا. شفقت، شفقت کا مطلب ہے محبت، رحم، مہربانی. ٹھیک ہے، ان کے میننگز آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں. آقا، آقا کا مطلب ہے مالک، حاکم، یعنی جو آپ پر حکم چلا سکتا ہے، جو حکم چلاتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، سرپرست. عزیز، پیارے یا محبوب. عزیز جو آپ کو اچھا لگے، پیارا ہو آپ کے لیے، محبوب ہو. تفہیم ہے سبق کے مطابق درج سوالات کے مختصر جواب دیں. مختصر جواب میں چھوٹے چھوٹے سے آنسرس کروانے ہیں، بچوں کو زیادہ لانگ آنسرس نہیں کروانے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا آخری نبی، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ عرب کے شہر مکہ میں. سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں. علم حاصل کرو، ماں باپ کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو. سننا، بولنا. ذیل میں دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ان میں سے کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام غلط ہے. اب جیسے یہ پارک میں کھیل رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں تو یہ اچھا کام ہے. یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں جیسے ہمیں پکچر میں نظر آ رہا ہے تو یہ غلط کام ہے. یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کام ہے. اور یہاں پہ ٹیپ اوپن ہے اور واٹر ویسٹ ہو رہا ہے تو یہ غلط کام ہے. یہ ہے پڑھنا. ذیل میں دی گئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ 1 منٹ میں پڑھیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے. اب اگر کوئی بھی بدبخت اور گمراہ انسان نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے کافر، جہنمی، جھوٹا اور لعنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. یہ ریڈنگ والی عبارت تھی، اس کی ریڈنگ کرنی ہے. الفاظ سازی، سنیں اور لکھیں، اور اسی میں سے آپ نے 3-4 ورڈز جو ہیں ایسے ان کی املا کرنی ہے. جیسے رسول، ذات اقدس، نبوت، دروازہ، بدبخت، گمراہ، جہنمی، کافر، لعنتی. ان ورڈز کو آپ نے اچھی طرح ڈکٹیشن کے لیے
تیار کر لینا ہے۔ زبان شناسی۔ ختمہ کی علامت۔ ختمہ کی علامت ہوتی ہے ایسے جیسے چھوٹی سی ڈیش لگی ہوئی ہے۔ ختمہ کی علامت کسی بھی جملے کے ختم ہونے پر لگائی جاتی ہے۔ اس طرح کبھی جو بھی سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اس طرح کی ایک علامت لگا دیتے ہیں۔ درج ذیل جملوں پر غور کریں، جیسے میرا نام علی ہے، اس کے آگے یہ جو ڈیش سی لگی ہوئی ہے اس کو ختمہ کی علامت کہتے ہیں۔ میں لاہور میں رہتا ہوں، اس کے بعد بھی ختمہ کی علامت ہے۔ اوپر دیے گئے جملے دونوں جملوں کے آخر میں ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے۔ نیکسٹ سبق میں کوئی سے 4 جملے تلاش کریں، انہیں اپنی کاپی میں لکھیں جن کے آخر میں ختمہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبق میں جہاں پہ بھی کوئی لائن سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے آگے یہ ختمہ کی علامت لگی ہوئی ہے۔ ان میں سے کوئی سے بھی 4 سینٹینسز آپ اپنی مرضی کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ختمہ کی علامت ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پہ بھی۔ نماز پڑھو، علم حاصل کرو، ماں باپ کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، سچ بولو، یہ سب کے آگے ختمہ کی علامت ہے۔ ان میں سے کوئی سے بھی 4 جو جملے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک سرگرمی ہے کہ طلبہ ایک چارٹ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی خوش خط لکھیں اور اپنی جماعت کے کمرے میں نمایاں جگہ پر آویزہ کریں۔ یعنی کہ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے اور اس کو اپنی کلاس میں لگانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔